نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیداف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کے معاہدے کی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ چین کے شہر تیانجن میں SCO وزیر خارجہ کے اجلاس کے موقع پر دوبارہ ملاقات پر اتفاق۔ کچھ عناصر نفرت کی آگ میں انسانیت کا درس بھول چکے ہیں۔ دشمن سامنے سے شکست کھا کر اب پیٹھ پیچھے سے وار کر رہا ہے۔ یوم میں شہید ہونے والے فقط پنجابی نہیں بلکہ سب پاکستانی تھے۔ رنگ، نسل اور مذہب کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والے منہ کی کھائیں گے۔ 2 شہید بیٹوں کا استقبال کرنے والی ماں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل فتنۃ الہندوستان کی کارروائی ہے۔ حکومت جلد ان عناصر کا خاتمہ کر کے دم لے گی۔ پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا متاثرہ فریق ہے۔ حکومت دنیا کے ہر فورم پر بھارت کو بے نقاب کر رہی ہے۔ نریندر مودی اپنی سیاسی ساکھ کھو چکا ہے۔ رانا تنویر حسین کی مریدگی میں میڈیا سے گفتگو۔ ہمارے سیاسی مخالفین مکافات عمل کا شکار ہیں۔ PTI نے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ IMF معاہدے سے روگردانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی کا سفر دوبارہ شروع کیا۔ بھارت واقعے کے بعد بھارت نے بے بنیاد الزام تراشی کی۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن، دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بانی PTI سیاسی قیدی نہیں، 190 ملین پاؤنڈ چرانے کے مجرم قرار پا چکے ہیں۔ ان کی چوری پکڑی گئی۔ یہ تاریخی شفاف ترین دستاویزی چوری ہے۔ کرپشن کے خلاف درس دینے والا پاکستان کی تاریخی بڑی کرپشن کا ملزم نکلا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی یوم واقعے میں شہید غلام سعید کے گھر آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے تعزیت۔ شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا۔ یوم میں دہشت گردوں نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ دشمن کی پاکستان کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ عبدالعلیم خان کی خانوال میں میڈیا سے گفتگو۔ مذاکرات کی میز سے ہمیشہ بھاگ جانے والے پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ عوام سازشی عناصر کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ قوم نے ان کے دھرنوں پر تشدد ایجنڈے کو مسترد کر دیا۔ یہ اقتدار کی ہوس میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ عوام پاکستان کو ترقی و استحکام کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے متحد رہیں۔ حکومت آئین، قانون اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا علی امین گنڈابور کے بیان پر رد عمل۔ بدماش ٹولوں کا مقصد ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلانا ہے۔ کسی سیاسی جماعت کو اسلحے کے ساتھ یلغار کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ PTI نے 4 برس میں سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عوام کی فلاح کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج منہ چھپانے نہ پڑتے۔ خیبر پختونخوا حکومت سیاست کو ذاتی انا سے بالا تر رکھے، عوامی مسائل پر توجہ دے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری۔ 13 جولائی کا دن کشمیریوں کے عزم و حوصلے اور جد و جہد کا نشان۔ آج دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 1931 کو اسی روز ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ کر کے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد۔ یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر میں ہڑتال اور پابندیاں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ قابض حکام نے سری نگر میں مزار شہداء کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ مارچ کو روکنے کے لیے بھاری تعداد میں بھارتی فورسز کے اہلکار تعینات۔ سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق اور متعدد سیاسی رہنما گھروں میں نظر بند۔ یوم شہدائے کشمیر، مظفر آباد میں احتجاجی ریلی۔
سیاسی اور سماجی شخصیات، حریت قائدین اور شہریوں کی شرکت، مظاہرین کے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے، کشمیری آزادی سے کم کسی حل پر سمجھوتا نہیں کریں گے، مقررین کا کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دن شہداء نے ڈوگرا راج کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی۔ کشمیریوں کا ماورا عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں روز کا معمول بن گئیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ یوم شہداء کشمیر پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ 13 جولائی جموں و کشمیر کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن۔ کشمیریوں کی تاریخ لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ بھارتی فوج کے مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ یوم شہداء کشمیر کے موقع پر اسلام آباد میں سیمینار کا انعقاد۔ شرکاء کا کشمیری شہداء کے مشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ یوم شہداء کشمیر پر نیو یارک کی مصروف سڑکوں پر چلنے والے ڈیجیٹل ٹرک کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ ڈیجیٹل مہم میں سکرینز پر بھارتی مظالم کے خلاف پیغامات درج تھے۔ کشمیر کی دہائیوں پرانی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کے تنازع کی وجہ سے خطہ کسی بھی وقت تباہ کن جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ کشمیری رہنماؤں کا اظہار خیال۔ مودی کی توسیع پسندانہ سوچ میانمار تک جا پہنچی۔ بھارتی افواج کی میانمار میں کارروائی، علاقائی خود مختاری پر حملہ، بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی۔ بھارتی فوج کے ULFA-I کے مبینہ کیمپس پر 150 اسرائیلی ساختہ ڈرون حملے۔ بھارتی میڈیا کا اہم کمانڈر نین آسوم سمیت متعدد افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ بھارتی وزارت دفاع کا حملے سے لا علمی کا اظہار۔ میانمار پر حملہ، بھارتی اندرونی عسکری ناکامی سے توجہ ہٹانے کی کوشش۔ امریکی صدر کا برازیل پر 50% تجارتی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ یورپی یونین اور میکسیکو پر بھی 30% تجارتی ٹیکس عائد۔ ٹیکس 1 اگست سے ان ممالک کی درآمدات پر نافذ العمل ہوگا جوابی ٹیرف کی صورت میں مزید ٹیرف لگائیں گے۔ استثناء صرف امریکہ میں مصنوعات سازی کی صورت میں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ: یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات سمیت ضروری جوابی اقدامات کو تیار ہے۔ صدر یورپی یونین ارسولا وان ڈر لائن۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید۔ پانی کی تقسیم کے مرکز کے قریب اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 20 فلسطینی شہید۔ نصیرت پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 110 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ رفح میں امداد کے منتظر 34 مظلوم فلسطینی بھی شہیدوں میں شامل۔